أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اپنی آواز اپنے نبی سے بلند نہ کرو اور اپنے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے اور انجانے میں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ آج دوسرا جمعہ اس عنوان پہ ہے، نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال. زندگی اس دنیا میں آنے کا اور موت اس دنیا سے واپسی کا نام ہے. آنے اور جانے کے بیچ ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے، یقین جانیں یہ وقت کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ہے. بڑا عقل مند اور سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنے آغاز سے پوری طرح باخبر ہے اور اپنے انجام کے لیے پوری طرح فکر مند ہے. جب یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بچپن سے ہی بیٹھ گئی ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اس دنیا سے جانے والا کوئی بھی انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا. بندہ آتا بھی تب ہے جب اللہ بلائے اور واپس بھی تب جاتا ہے جب بلانے والا اس کو واپس بلا لے. میرے اور آپ کے لیے سوال اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن حالات میں اور جس طرح کے شب و روز میں اور آپ گزار رہے ہیں، اگر عین اسی لمحے موت کے فرشتے سے ہماری ملاقات ہو جائے، عین اسی وقت اللہ تعالی ہمیں واپس بلا لے، تو کیا ہمارا سفر اللہ کی جنت کی طرف ہوگا
یا اللہ نہ کرے ہمارا سفر اللہ کی جہنم کی طرف ہوگا۔ بڑی محنت اور تگ و دو کے ساتھ انسان اپنی نیکیوں کو جمع کرتا ہے، اور بڑی بدبختی ہے اس انسان کے لیے کہ اتنی محنت کے بعد اگر اس کے کھاتے میں کوئی عمل باقی نہ رہے اور اس کی اس نیکی کو ضائع اور برباد کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال اس چرخہ کاٹنے والی عورت کے ساتھ دی ہے جو خود ہی چرخہ کاٹ کے دھاگا بناتی ہے اور پھر لا علمی میں بیٹھ کے اس دھاگے کو خود ہی ضائع اور برباد کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں تم ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتنی محنت کر کے دھاگا بناتی ہے، اور یہ دھاگا بنانے والی اور اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی محنت کو ضائع کرنے والی عورت کی مثال اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ضائع کرنے والے انسان کے ساتھ دی ہے۔ گزشتہ جمعے 5 عمل آپ احباب کے سامنے رکھے تھے، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 6واں عمل، اور آج کا پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامہ بحسنات، جو قیامت کے روز آئیں گے اور ان کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہوں گی، امثالی بتہامہ، جن کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، بیزن، اور نیکیاں چمک رہی ہوں گی۔ نیکیاں لے کے آئیں گے اور نیکیاں بھی تہامہ احد پہاڑ جیسی ہوں گی، اور وہ نیکیاں بھی چمک رہی ہوں گی۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ہباء منصورا، اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے فضا میں گرد و غبار اڑتا ہے۔ اور یہ ہباء منصورا ان ذرات کو کہا جاتا ہے، کبھی روشن دان میں سے، کھڑکی میں سے، یا دروازے کے سوراخ میں سے آپ دیکھیں سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی ہیں، اور ان سورج کی شعاؤں اور کرنوں میں ہلکے ہلکے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں جو پکڑے نہیں جا سکتے۔ ہباء منصورا ان ذرات کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ فضا میں اڑا کے رکھ دے گا۔ صحابی رسول ثوبان پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں صفہم لنا، اے اللہ کے رسول تھوڑی سی بات کی اور وضاحت کر دیں، تھوڑا سا اوپن کر کے اور بیان کر دیں، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، کن کے عمل اس طرح برباد ہوں گے کہ نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں اور نیکیوں سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ثوبان کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی قوم قبیلوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہیں جیسے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے، مگر ان کا ایک جرم یہ ہوگا کہ جب جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو باتیں بڑی نیک کرتے ہیں، جب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو نماز کے لیے بھاگتے ہیں، جب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو کوئی غلط بات آ جائے تو استغفر اللہ کہتے ہیں،
جب لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے جرمٹ میں ہیں تو تم ان میں نیکی ہی نیکی دیکھو گے، برائی کا عنصر کوئی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو جب تنہائی ملتی ہے، بند کمرہ ملتا ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو برے کام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ ان کی خلوت اللہ سے بے خوف ہو کے گزرتی ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ہیں تو اللہ کا خوف طاری کرتے ہیں، بظاہر اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اے میرے صحابی صوبان، تو ان لوگوں کی تنہائی بڑی گندی ہوتی ہے، اور انسان کا اصل امتحان ہی اس کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کا اصل امتحان ہی اس کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے غلط بات نہیں بولے گا، لوگوں کے سامنے غلط نہیں دیکھے گا، لوگوں کے سامنے غلط نہیں سنے گا۔ امیج خراب ہونے کا خطرہ ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، لیکن جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو یہ بات بھول جاتا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، آسمان والا ضرور دیکھ رہا ہے۔ جو لوگوں سے ڈرتا ہے اور ان کے سامنے غلط بات، غلط حرکت نہیں کرتا، اور اتنا بے خوف ہے، اتنا بے لگام ہے کہ تنہائی میں جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیتا ہے۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کا ہمارا کوئی ایسا نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ایمان کا اور اس کے ایمان کی کسوٹی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب وہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میری اس برائی پہ کوئی گواہ نہیں۔ ارے جس کے پاس آنکھیں ہیں، جس کے پاس کان ہیں، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا دل ہے، جس کے پاس دو ہاتھ ہیں، اسے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چار گواہ میرے اور آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سورہ کہف اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو دل چاہتا ہے کرو، لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے کرو، تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تنہائیوں میں چلے جاؤ، اندھیروں میں چلے جاؤ، تب بھی میں تمہیں واچ کر رہا ہوں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کل حشر کے میدان میں اللہ فرماتے ہیں یہ کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں جن سے غلط دیکھا تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ دل جس میں غلط امیدیں اور امنگیں ابری، جذبات ابرے، یہ دل تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کل اولئک کان عنہم مسئولا، میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو تیرے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں زبان بولتی ہے، کبھی ہاتھوں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا، قدموں کو بولتے نہیں دیکھا، کانوں کو بولتے نہیں دیکھا، آنکھوں کو بولتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم۔ جب یوم الحساب ہوگا، زبان سے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت واپس لے لے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ہاتھ باتیں کر کے بتائیں گے اللہ ہاں میں نے یہ جرم کیا اور اس نے مجھ سے کروایا۔ جب اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے، بندے سے کہیں گے تو نے یہ غلط کیا، میرے نبی نے فرمایا وہاں بھی یہ چالاک انسان ہوشیاری کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے گواہ لاؤں، تو اور خوش ہوگا کہ جب میں نے برائی کی تھی گواہ پاس تھا ہی کوئی نہیں، نہ باپ نے دیکھا تھا، نہ ماں نے دیکھا تھا، نہ بھائی نے دیکھا تھا، نہ یار دوست کو پتا تھا۔
تب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو حکم دیں گے گواہی دو اس نے غلط کیا ہے، اور انسان کے جسم کا ایک ایک عضو بول کے خود اسی انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے قدم جن کے ساتھ چل کے یہ غلط رستے پہ گیا ہے، جا کے برائی تک پہنچا ہے، برائی کر کے اپنے گھر واپس آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قدم تیرے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ چل کے گیا ہے۔ نبی نے فرمایا جس انسان کی تنہائی گندی ہے، جس انسان کی تنہائی ناپاک ہے، جو انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، نماز کے لیے بھی بھاگتا ہے لیکن تنہائی گندی ہے، اس انسان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو تنہائی گندی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قیامت کے روز ایسے اڑائیں گے جیسے گرد و غبار فضا کے اندر اڑتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 7 اور آج کا دوسرا پوائنٹ، نیکی کرنا جس قدر آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کر لینا اگرچہ بڑی بات ہے، لیکن اصل بڑی بات یہ ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کی جائے۔ ایسے عمل جن کے کرنے سے، ایسی غلطیاں جن کو کرنے سے انسان کے وہ عمل، وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں قبول کر لی ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نیکیوں کو برباد کر دینے والا 7واں عمل، اور آج کیا دوسرا عمل، جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی کے ضرورت کے وقت کام آتا ہے، چل کے اس کے ساتھ جاتا ہے، کسی کی پریشانی اور غم کو دور کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، پھر موقع ملتے ہی اس کو احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں موقع پہ تیرے میں نے یہ مدد کی ہے، فلاں موقع پہ تجھے اتنے دیے ہیں، تو میرے سے کیا بات کرے گا، تجھے تو میں نے اس مصیبت سے بچایا، تو میرے سے کیا بات کرے گا، تو میری برابری کرتا ہے، تو ہے کیا چیز، تجھے تو فلاں موقع پہ میں نے یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ دیا، فلاں موقع پہ یہ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا نیکی قبول ہو چکی ہے، اب یہ کلیکشن کرتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، گن گن کے بتاتا ہے کہ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کسی کو نیکی جو آپ نے کر دی ہے کسی کے ساتھ، اب اس کو یاد دلا کے، اس کو بار بار باور کروا کے نہ تکلیف دو۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی کے احسان کے نیچے دب جائے تو وہ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، احسان منہ بند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا، نیکی میں نے تمہاری قبول کر لی ہے، اب اس نیکی کو جتلا کے ضائع نہ کر لینا۔ اصل نیکی ہوتی وہ ہے جس کو کرنے سے پہلے انسان ٹال مٹول نہ کرے اور جس کے کرنے کے بعد انسان اس کو یاد نہ کرے۔ چھوڑ دے، نیکی کر دریا میں ڈال، حساب نہ کر، حساب اللہ کرے گا، اور وہ کر بھی چکا ہے، جہاں پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے، وگرنہ ہوگا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہماری نظروں میں ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا کام کرتا ہے، بعد میں صرف اس کو زبان سے کچھ بھی نہ کہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ تو میرے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، میں تیرا محسن ہوں، یہ بھی غلط ہے اور اتنی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔
ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ چوتھا اللہ سزا اس کو یہ دے گا، اللہ اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ کون بد نصیب ہیں جس کو چار چار قسم کی سزائیں مل رہی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ان میں ایک یہ ہے المنان، احسان جتلانے والا، اس کو عربی میں المنان کہتے ہیں، جو دے کے احسان کر کے دوسرے کو شرمندہ کرتا ہے، احسان کر کے جہاں بیٹھتا ہے اپنی نیکی کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، نیکی کر کے جس جگہ بھی اس کے ملنے ملانے والے بیٹھتے ہیں ان کو بتاتا ہے، اور جس بیچارے کے ساتھ 2 ٹکے کی کوئی مدد کی ہوتی ہے جتلا جتلا کے اس کو شرمندہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس احسان جتلانے والے کو اللہ تعالیٰ 4 سزائیں دے گا کل قیامت کے روز۔ نہ تو اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ دردناک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا، اور نیکی جو اس نے کی ہے وہ تو ضائع ہو چکی ہے صرف احسان جتلانے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ 8واں عمل اور آج کی گفتگو کا تیسرا عمل جس کے کرنے سے انسان کی نیکی اور انسان کا کیا گیا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ ہے لوگوں کی حق تلفی۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیے گا اور پوری دلجمی سے اس بات کو سنیے گا۔ کئی بار ہم کسی کو گالی دے کے بڑی آرام سے جا کے سو جاتے ہیں، لیکن جس کو گالی دی ہوتی ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بڑا آسان ہے کسی کو تھپڑ مارنا، اور تھپڑ کھا کے اس کی ذلت کو برداشت کرنا اور راتوں کو جاگتے رہنا بہت مشکل ہے۔ بہت آسان ہے کسی کی زمین پہ، کسی کے مال پہ، کسی کے حصے پہ ناجائز قبضہ کرنا، اور جس کے بچوں کا رزق تو نے چھیننے کی کوشش کی ہے، جو اس پہ بیت رہی ہے وہ درد آپ نہیں سمجھو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، تمہیں معلوم ہے کہ غریب انسان کون ہے، قسمت کا مارا کون ہے، قابل رحم حالت انسان کون ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، من لا درہمن ولا دینارن، جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، روپے پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ہم تو اسی کو غریب کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، مجھ محمد کی نظر میں اور میرے رب کی نظر میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے نہیں ہیں، بلکہ مجھ محمد کے نزدیک غریب وہ انسان ہے، قسمت کا مارا ہوا وہ ہے، قابل رحم اور قابل ترس حالت اس بندے کی ہوگی۔ میری امت کا غریب وہ ہے جو کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں آئے گا، بکثرت صلاتی، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہوگا، صدقات کرتا ہوگا، حج عمرے کیے ہوں گے، کثرت سے روزے نفلی بھی فرضی بھی رکھے ہوں گے، اور اتنی نیکیاں ہوں گی کہ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، نیکیوں سے چمک رہا ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے، ہائے اتنی نیکیاں کاش ہمارے پاس ہوتی۔ لیکن میرے صحابہ یوں ہی یہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، حساب ہونے لگے گا، یاتی ھذا و یاتی ھذا، یاتی ھذا و یاتی ھذا، دائیں سے بھی لوگ آئیں گے، بائیں سے بھی لوگ آئیں گے، آگے سے بھی آئیں گے، پیچھے سے بھی آئیں گے، اس نیکیوں کو لیے ہوئے بندے کے پاس
جب پہنچیں گے اس کا حساب ہونے لگے گا، اسے خوشخبری ملنے والی ہوگی، اللہ کی طرف جنت کی طرف جانے کا اس کو آرڈر ہونے ہی لگا ہوگا۔ تو لوگ آ جائیں گے اور آ کے کیا کہیں گے؟ اے اللہ اس جنتی کو روک، قد شتم ھذا، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، وقذف ھذا ودم ھذا وضرب ھذا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے دنیا میں مجھے میری چگلی کی تھی، کوئی کہے گا اے اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میری چیز چھینی تھی مجھ سے، کوئی کچھ شکایت لے کے آئے گا۔ ہر مظلوم اپنا درد آ کے اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا، تب اللہ رب رحمان اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ آج یوم الحساب ہے، اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شکایتیں لے کے آنے والے بھی کھڑے ہیں، یہ ظالم نمازی بھی کھڑا ہے، فرشتے انتظار میں ہیں اللہ ہمیں کوئی حکم دے اور ہم اس حکم کی پابندی کریں۔ اللہ مظلوموں سے پوچھے گا کیا چاہیے، وہ کہیں گے اللہ انصاف چاہیے۔ اور انصاف کیسے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، دیکھو جس کو تھپڑ مارا ہے اس کی نیکیوں میں سے نیکی اٹھا کے آج بدلے میں اس کو دے دو، جس کو گالی دی ہے اس کی نیکیوں میں سے نیکی اٹھا کے بدلے میں آج اس کو دے دو، کیونکہ آج جو مال و متاع دنیا میں چھینا گیا ہے، جس سے بھی چھینا گیا ہے، جس نے بھی چھینا ہے، اب وہاں پہ مال و متاع تو کام نہیں آئے گا، اب وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی وہاں پہ نیکیوں کی، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دے گے میرے فرشتوں جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، الزام لگایا ہے، اٹھاؤ اس کی نیکیاں، بدلے میں آج ان لوگوں میں بانٹنی شروع کر دو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھوڑا ہی وقت گزرے گا اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ چند لمحے پہلے جس کی نیکیاں دیکھ کے لوگ رشک کر رہے ہیں، اب نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، لیکن مظلوموں کی لائن ابھی بڑی لمبی ہے۔ نیکیاں تھوڑی سی تو تھی وہ ختم ہو گئی، زیادتیاں زیادہ کی تھی، نمازیں تو 5 تھی لیکن یہ زبان زیادہ ٹائم چلتی تھی، زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا نیکیاں ختم ہو گئی، مظلوم ابھی باقی ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب فرشتے پھر منتظر ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے ذمے دیکھو، اگر کوئی گناہ ہے تو بدلے میں آج اس نیکیاں کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دو۔ آج یوم الحساب ہے، آج بدلہ دیا جائے گا نیکیوں کے ذریعے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑا ہی وقت گزرے گا، چند لمحے پہلے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں تھی، اب ختم ہو کے نیکیاں برائیاں ہی برائیاں ہو جائیں گی، ثم طُرِحَتْ فِی النَّارِ، پھر اسے پکڑ کے اللہ اپنی جہنم کے اندر پھینکوا دیں گے۔ لوگوں میری امت کا غریب مسلمان یہ ہے، غریب وہ نہیں ہے جو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، بلکہ میری امت کا غریب وہ ہے جو بڑی عیش و آرام میں رہنے والا ہے مگر زبان کا گندا ہے، بڑی عیش و آرام میں رہنے والا ہے مگر اپنے سے کمزور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ظلم کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، اور سوچتا ہے کسی کو گالی دے کے، کسی کو تھپڑ مار کے، کسی کو برا بلا کہہ کے، کسی کی چگلی کر کے میں بچ جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیزیں حسد ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ ایک طرف نیکیاں جمع کر رہا ہے، ابھی مسجد سے باہر نہیں جاتا، بلکہ میں سوری ٹو سے اگر یہ کہوں ابھی مسجد میں بیٹھا ہے نماز ادا کر کے لوگوں کی چگلیاں شروع کر دیتا ہے۔
گھر سے آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، ابھی مسجد سے نکلا نہیں ہے، اس نیکی کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زبانوں کو بند کر لیں، ان پہ تالا لگا لیں، کم بولیں۔ جو کم بولے گا، میرے نبی نے فرمایا، اس کی نیکیوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والی 8ویں چیز اور آج کا تیسرا عمل، انسان جب لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، وہ حق تلفی عزت کے معاملے میں ہو، وہ حق تلفی مال کے معاملے میں ہو، تب انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کل قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کے برائیاں ڈالنے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والا 9واں عمل، کتنی مشکل سے میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹائم نکالا، وقت نکالا، وضو کیا، دکان چھوڑی، لیکن میرے نبی نے فرمایا، ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لا یتم رکوع ولا سجود، جو نماز کے لیے آیا نہ اس نے رکوع پورا کیا نہ اس نے سجدہ پورا کیا۔ اور حدیث رسول ہے کہ چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، 9واں عمل نماز کو جلدی جلدی پڑھنے والا، تیز تیز پڑھنے والا، جلدی جلدی سجدہ اور جلدی جلدی رکوع کرنے والا، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی نماز کی نیکی اللہ برباد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، صحابی رسول، نماز پڑھی، جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی رکوع، جیسے آج ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم ہر بات میں مسلک کو لے کے آ جاتے ہیں، خدا را اس بات کو اپنے ذہن سے ہٹا کے اور یہ ذہن لے کے کہ یہ بات میرے نبی کی بات ہے، یہ پیغام میرے نبی کا پیغام ہے۔ ارے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کیا جاتے ہی دروازہ کھلتے ہی آپ اس بندے کو اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں؟ نہیں، آپ پہلے سلام کرتے ہیں، پھر آپ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، پھر آپ اس سے 2-3 باتیں کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یار میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں کسی کے دروازے پہ جائیں تو ادب کا اس قدر تقاضا اور اس قدر خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے دربار میں آئیں تو بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سجدے ایسے نہ کرو جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کوے کی طرح ٹھونگے کیا ہے؟ فرمایا سجدے جاؤ تو سجدے جا کے آرام سے سجدہ کرو، ایک سجدہ کر لو تو پھر دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک نہ جھکو جب تک تمہاری کمر بالکل سیدھی نہ ہو جائے۔ صحابی رسول کو 3 دفعہ میرے نبی نے لٹایا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ وہ آیا، پھر نماز پڑھی، جلدی جلدی جس طرح پہلے پڑھی تھی، پھر نبی نے واپس کر دیا، تیسری بار پھر واپس کر دیا۔ اخیر وہ پوچھتا ہے، اللہ کے رسول مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، آپ بتا دیں کیسے پڑھوں۔ فرمایا میرے صحابی، جب تو نماز پڑھے، رکوع کے لیے جائے، رکوع سے اس وقت تک سر کو نہ اٹھا جب تک تیری کمر رکوع میں بالکل سیدھی نہ ہو جائے، یہ سر اور تیری کمر بالکل برابر ہو، اور رکوع سے جب سر اٹھا لے اس وقت تک نیچے سجدے میں نہ جھک، حتی تطمئن قائما، جب تک تو بالکل سیدھا نہ کھڑا ہو جائے۔ اندازہ کریں ذرا کون کس قدر اور کتنی نمازوں میں ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ورزش نہیں کر رہے، جلدی کس بات کی ہے، دوڑ کہاں کی لگائی ہوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، بلکہ یہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، ظالمہ تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب سجدے کے لیے جاؤ تو سجدے میں جانے کے بعد اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ جب تک تیرے جسم کی 7 ہڈیاں زمین پہ نہ لگ جائیں۔ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟
یہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پاؤں کے پنجے 6 ہو گئے۔ یہ ناک اور پیشانی، اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشانی لگی ہوئی ہے مگر ناک زمین پہ نہیں لگا ہوا۔ نبی نے فرمایا سجدہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ 7 ہڈیاں، 1 2 یہ 3، 2 آپ کے گھٹنے، 5 اور 2 آپ کے پیروں کے پنجے، انگلیاں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 7 اعضاء زمین پہ نہیں لگے تو سجدہ ناقص ہے، اور جس کا سجدہ ناقص ہے اس کی نماز نامکمل ہے، بلکہ نماز اتنی نامکمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کو، جو نمازیں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ نماز میں آ کے ہمیں سکون مل جائے یا سکون سے نماز پڑھ لیں، وگرنہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، رکوع کے بعد ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، دڑم سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے میرے نبی کے نماز سکھانے کا؟ اس طریقے کو تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس نماز میں خشوع و خضوع نہیں، 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا نہیں، رکوع کے بعد سجدے کے لیے جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا نہیں، اس یہ نماز ناقص ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو ایسی نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھنے والے کے لیے خود اس کی نماز بد دعا کرتی ہے، زیک اللہ کما زیتنی، بدبختہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اور نیکیوں کو ضائع کر دینے والے جو اعمال، جو عمل میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور صحیح معنوں میں نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک 9 چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، میں خلاصے کے طور پہ گن دیتا ہوں۔ شرک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ریاکاری ایسا جرم ہے، دکھلاوا، جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کاہن اور نجومی اور یہ بابوں کے پاس جانا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رزق حرام جب تک میں کھاتا رہوں گا میرا کوئی عمل قبول نہیں ہے، نیکیاں ضائع اور برباد اور ڈرین ہو رہی ہیں۔ تنہائیوں کو جس انسان نے پاک نہیں رکھا، خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے والا انسان، یہ بھی اللہ رب رحمان سے جو نیکیاں ملنے والی اور اجر ملنے والا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد احسان جتلانے والا، نیکی کر کے اس کو یاد کرنے والا اور دوسرے کو شرمندہ کرنے والا، یہ انسان بھی اللہ کے دربار میں اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسا نمازی جو 40 50 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس کی نمازوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، یہ انسان بھی اللہ کے دربار میں اپنی نمازوں کے اجر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے، اور پھر اس نیکی کو حفاظت کرنے کی ہر ممکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔